حضرت برقہ انہاں دا نام برقہ کنیت ام ایمن ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کول بطور کنیز ہبہ بھی ہوئی. یعنی ایک روایت کے اندر ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کنیز انہوں نے ہبہ کی تھا حضور دی بارگاہ دے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد ماجد ایک اونا دی کنیز اور اونا دی کنیز ہون دے ناتے بطور میراث حضور دی بارگاہ چاہیے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی بہن اونا دی کنیز سے انہوں نے حضور دی بارگاہ جگہ کر دیتے. بہرحال ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور دی بڑی خدمت کی. حضور دی امی جان بھی نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ حضور دی ماں بھی نے رضائی ماں بھی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جس وقت آرام فرما دے آپ دے تخت دے تھلے یا آپ دے تخت دے قریب ایک پیالہ رکھا جاتا ہے. اگر رات کو کسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو ضرورت محسوس ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر بول مبارک کرتے سن پیشاب کرتے سن بول مبارک اس پیالے کا کرتے سن. ایک دن صبح ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آئیاں انہوں نے پیالے دے اندر کچھ دیکھیا اور انہوں نے وہ پی لیا. کی کیتا میں بیان کرتا بیان ذمہ دار میں ہاں تسی نہیں. تسی حضور دی محبت ہے دینار بولو. نبی پاک کا بول مبارک پیالے ام ایمن آئیاں اور انہوں نے کی کیتا ہے حضور دا بول مبارک کی کیتا ہے پی لیا. صبح جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا تے پیالہ خالی پیالے جب کچھ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ پیالے دے وچ کچھ ہے سی. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پی لیا. میں تو پانی سمجھا تو میں پی گئی. اچھا ام ایمن کو پتا نہیں نبی پاک کو دے پتا ہے. نبی پاک کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. نبی پاک کو دے پتا ہے ایسے نا پیالے کسی ام ایمن کو دے پتا نہیں. ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چاہیے سی کہ ام ایمن کو فرما دے اے ام ایمن تو کی کیتا او دے پیشاب او دے بول مبارک سے تو کی کیتا او پی لے. تو اپنا منہ صاف کر اپنا منہ دھو کے آؤ یا الٹی کر وہ تے نجس سی او پلیز سی تو کیوں پی لیا نہیں فرمایا بلکہ حضور نے کی فرمایا محبت نہ سنی. حضور نے فرمایا اے ام ایمن تو واقعی پیتا ہے. عرض کی رسول اللہ میں پی لے. حضور نے فرمایا جا قیامت تک تیری زندگی کے اندر کبھی بھی تینوں پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی. تیرا پیٹ کبھی خراب تیرا پیٹ بھی کبھی خراب ہوئے گا. اور جن کے پیٹ کے اندر حضور کا پیشاب جائے. اچھا پھر ایک نکتہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے بیان کیتا ہے اگر آج کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی مفتی ہوئے کوئی محدث ہوئے کوئی مجدد ہوئے کوئی بھی ہوئے
پیشاب کرے دی انہوں پیشاب دی وچوں سمیل آندی اپنا پیشاب کوئی کسی ڈاکٹر دے کول کسی حکیم دے کول لے جائے ٹیسٹ کروان واسطے حالانکہ پیشاب اپنا لے کے گیا اندے تو گھن آدھی ہے کہ نہیں آپ نے نقلہ داری ہوتی کیوں سمیل آ رہی سمیل آدھی اچھا جس وقت بھی بندہ کوئی چیز پیتا ہے تو سب تو پہلے انسان کا نک دس دیتا ہے اندی سمیل نو اندی خوشبو نو سمجھ گئے اگر نک تو پتہ نہ لگے تو منہ دے اندر جائے تو منہ دا ذائقہ دس دیتا ہے یہ پانی نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے ہاں یہ بھی گل ہے کہ جڑے حرام پین دے عادی ہو جان انہاں دا منہ نہیں دسدا جڑے حرام پین دے عادی ہو جان انہاں دا کیونکہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے انہاں دا منہ پھر نہیں دسدا نہ انہاں دا ضمیر دسدا مگر انسان کی فطرت منہ دے لاگے کوئی چیز جائے تے نک دسے گا نک تو پتہ نہ لگے تے منہ دے اندر جس وقت جائے تو ان کا ذائقہ منہ دستا ہے اور ان کا ذائقہ دماغ تک جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک دی والدہ ماجدہ بھی ہے حضور دی کنیز بھی ہے جن نے حضور نو پالے ہیں حضور دے نال پیار کیتا ہے اس وقت بھی حضور دے نال سن اور جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس آ رہے سن رستے کے اندر بواد مقام پہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اور تینی وقت سے ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی ماں امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتنے جس وقت انتقال ہویا اس وقت بھی سینے نہ لان والی ام ایمن ہے اور ام ایمن حضور کو نہ لے کے مکی آئی ہے اور پھر جس وقت حضور کا بول مبارک پیتا ہے اس وقت حضور کی عمر بھی کم نہیں حضور اس وقت میری آقا کریم نے نبوت کا اعلان بھی فرما دیتا ہے اور اعلان نبوت تو بعد ہی معاملہ ہویا ہے اس وقت یعنی 40 سال کو زیادہ حضور کی عمر مبارک ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ام ایمن نے پیتا ہے اور حضور نے منع نہیں کیتا حضور نے ڈانٹیا نہیں حضور نے تنبیہ نہیں فرمائی بلکہ دعا دیتی ہے اے ام ایمن پوری زندگی تیرا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا جس محبوب دے پیشاب دیتا ہے امت دے واسطے اینے فائدے تے اینی شفا ہوئے اس محبوب دے پسینے دے عالم کی ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور یہ حدیث اکثر صحابہ کو رہتے آپ فرماتی ہیں کبھی بھی آسان ہے صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مطلق کہتے ہیں کبھی بھی آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بول براز نہیں دیکھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی رفع حاجت کا نواز تشریف لے گئے تے صحابہ کہتے ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانیاں نے جس وقت حضور رفع حاجت واسطے تشریف لے جاتے ہیں زمین پھٹ جاتی زمین پھٹ جاتی اور حضور دے فضلہ مبارک نو زمین خود نقل لیندے اور جس جگہ تے حضور بول مبارک کرتے جس وقت جس جگہ تے حضور بولو براز کرتے ام عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانیاں نے کہتی ہیں رب کعبہ دی قسم اس جگہ تو خوشبو آنے اور اصل کبھی بھی صحابہ کہتے ہیں اصل کبھی بھی حضور کا فضلہ مبارک کبھی کسی جگہ تے نہیں بیٹھیا اللہ تے اپنے محبوب دے فضلے نو بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب دا فضلہ جڑا ہے وہ میرے محبوب دے صحابہ ویکھن فضلہ زمین اپنے اندر نقل لے اور آج
لوگاں دے اندر حضور دے بارے کس قدر میں تینوں کمینگی کما کہا چکی ہے. میں چند دن پہلے ایک جگہ تے بیان کیتا ہے، کوئی حدیث میں بیان کی تھی حضور دی محبت دے اندر، اور اس سکول دے اندر ایک ایسا ٹیچر جن کا دعویٰ ہے کہ میں عالم ہوں، میں درس نظامی کیتا ہے، میں جناب فلاں کیتا ہے، اور عربی کا ٹیچر ہے اس سکول دے اندر. بعد دے اندر بچیاں نوں ٹارچر کرن لگ پیا، یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی، مینوں حوالہ دے دیو. الحمدللہ اس فقیر نے 10 حدیثاں کا حوالہ دیتا ہے، میں انہاں دا انکار کرتا اور میرا دعویٰ ہے کہ تو اپنی زندگی کے اندر انہاں حدیثاں کا نام ہی نہیں سنیا ہوتا، لیکن تیرے اندر حضور دا ہونج قوت ہے. بچے کو کہے کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک دا پیشاب پی لیا، پیشاب تے نجس ہوندا ہے، پیشاب تے نبات ہوندا ہے، پیشاب تے پلید ہوندا ہے. میں کیا تیرا پیشاب پلید ہے، تیرا پیشاب نجس ہے، تیرا پیشاب گندا ہے، مگر اے امام الانبیاء دا بہت مبارک ہے، اے امام الانبیاء دا ہے. خون دے والے قرآن دا حکم ہے، خون نجس ہے، قرآن دا حکم ہے، ہر خون نجس ہے، قرآن کہہ رہے ہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل لگوائے جنہوں آجلی زبانے جہاں جامع کیا جاتا ہے. پہلے لوگ انہوں سنگیاں کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے فصل کروانے سے حجامہ کروانے سے حضور نے حجامہ کروایا. حضرت علی گول نے رضی اللہ عنہ جنہوں نے والے حضور نے فرمایا علی علم دا دروازہ ہے، علی علم دا دروازہ ہے. اور حضرت علی گول نے حضرت علی نے حضور دا خون پیتا ہے، حضور دا خون پیتا ہے، خون نکلیا ہوا حضرت علی نے پیتا ہے. اور غزوہ احد کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت زخم مبارک آ گیا، زخم آیا، اس صحابی نے زخم والی جگہ پہ اپنا منہ رکھا اور حضور دا خون چوسے، حضور دا خون پیتا ہے. اور اس خون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مبارک کو صحابہ نے پہلے اٹھائے برکت حاصل کی تھی. میں کہا تو کیڑی محبت رہ کے ایک ایسی محبت ہے جڑی حضور نے نفس کٹن لگ پوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک دے عیب نکالن لگ پوے. ایک ایسی محبت ہے، یہ تے منافقت ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی. اس واسطے دوستو پہچانو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئے جس کو رب العالمین نے بے مثل بنایا، بے مثل پیدا کیتا ہے. اور میں عالم نہیں، دین کا طالب علم، لیکن اللہ نے فضل دیا میں اکثر بات کہنا، چاہے میرا بیان مستقل ہوئے، چاہے باہر ہوئے، چاہے کسی دے گھر ہوئے، میرا ہر جگہ دے اعلان ہے اللہ دے فضل جناب میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک بات کا، بات غلط ہوئے، حدیث نہ ہوئے، میں ان کا ذمہ دار ہوں. لیکن خدا اپنے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفس سے اجاڑ کرنا تھا. ایک یوں کہتے سن، کافر کہتے سن ساڈے ورگا تے اسی اتنی غلامی کریے. لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا،